شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم سامعین اکرام، آج دوسرا روزہ ہے، تو اسی مناسبت کے ساتھ رمضان المبارک کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں تو اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ بعض مشہور وہ مسائل کہ جن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے کے اوپر کسی قسم کے کوئی اثرات اس کے ظاہر نہیں ہوتے، تو چند مسائل ذکر کرنا چاہوں گا، تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے صرف اس امت کے لیے فرض قرار نہیں دے رکھے، بلکہ اس امت سے پہلے جو امتیں گزری ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کر رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کا جو مقصد بیان فرمایا گیا۔ اب روزے کی جو فرضیت ہے تو اس امت کے لیے ایک نیا کام نہیں تھا کہ اس سے پہلے کسی کے لیے یہ کام نہ ہو، اس امت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہو، بلکہ روزے رکھنے کے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ شرائع میں بھی اس میں بھی جاری و ساری رکھا تھا، لیکن روزوں کی تعداد میں، روزوں کی احکامات میں اس کے اندر کافی تبدیلیاں رونما ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے ساتھ، شریعت محمدیہ کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ اس دین کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے جس دین کا آغاز ہوا تھا اسے مکمل فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انبیاء کے زمانوں میں، مختلف انبیاء کی شریعت میں، احکامات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی فرماتے رہے، وہ ماحول کے مطابق، حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ اس کے اندر کمی بیشی احکامات میں فرماتے رہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تو اب قیامت تک ان احکامات میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وہی اسی پر عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہی تعلیمات رہیں گی،
اس میں کمی بیشی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ روزے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے اور اس امت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، لیکن پہلی امتوں کے لیے احکامات کچھ اور تھے، اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں احکامات کو کچھ اور رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزہ جو رکھنے کا حکم دیا اس امت کو یا سابقہ امتوں کو، تو بنیادی مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو روزے کی حالت میں بنیاد ہماری کیا ہونی چاہیے؟ روزے کی حالت میں ہماری بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو ہمارے تقوی کے خلاف ہو۔ ہم نے خود بھی سوچتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فہم و فراست عطا فرما دی ہے، عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے، کاروبار تجارت کے لیے ہم اپنی عقل کا استعمال کریں گے۔ کوئی نیا قدم اٹھانے سے پہلے تو اس کے ماہرین کے پاس، کبھی ایک کے پاس مشاورت کے لیے جائیں گے، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، کہیں ہمیں ایک پیسے کا نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے، کہیں ہمیں ایک پیسے کا نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ اس دور میں 100 روپے کی بھی ویلیو کوئی بھی نہیں، لیکن ایک پیسہ بھی ہم نے بچانا ہوتا ہے کہ 10 بندوں سے ہم نے مشاورت کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و فراست عطا فرما رکھی ہے، عقل عطا فرما رکھی ہے۔ ہم اس عقل کا دنیاوی معاملات میں صحیح انداز کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح سے نقصان کا اندیشہ جس راستے سے نہ ہو، وہاں پر ہم نے قدم اٹھانا ہے۔ اب اسی فہم و فراست کو، عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنا رمضان کا مہینہ بھی تو گزارنا ہے۔ رمضان کے مہینے کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں کہ ہمارا کوئی ایسا قدم ہم نہ اٹھائیں کہ جو پرہیزگاری کے خلاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ ذریعہ بننے والا ہو، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے خلاف وہ قدم ہو۔ ایسا قدم ہم نہ اٹھائیں کہ جو اللہ یا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ذریعہ کون سے ہمارے اقدامات وہ ذریعہ بنیں گے، ہمارے کون سے کام، ہمارے کون سے اعمال ان چیز کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو فہم و فراست عطا فرما رکھی ہے اس بنیاد پر بھی ہم فرق کرتے ہیں۔ علماء سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، بہترین ذریعہ اہل علم حضرات ہیں کہ ان سے ہم رہنمائی لیں، ان سے ہم سیکھیں اور وہ سیکھ کر اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جنرلی طور پر ایک نسخہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا۔ گناہ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمائی کہ جو تیرے دل کو پاک کھٹکے وہ گناہ ہے، جو تیرے دل کو پاک کھٹکے وہ گناہ ہے۔ کہ انسان کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے لیکن انسان کے قدم لڑکھڑانا شروع ہو گئے، انسان کو جھجک سی پیدا ہوگی، اگر میں نے یہ کام کیا تو فلاں بندے نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کام کو چھوڑ دو، یہ گناہ۔ نیکی کے کام کے اندر انسان کے قدم کبھی بھی نہیں لڑکھڑاتے، اچھائی کے کام کے اندر انسان کے قدم کبھی بھی ڈگمگائیں گے نہیں، وہ انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکی کا کام ہوگا ایک نہیں بلکہ 10 قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا، چل کر نہیں بلکہ دوڑ کر آگے جانے کی کوشش کرے گا۔ نیکی کا کام ہے، اچھا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہے، لوگوں کی نظر کے اندر بھی وہ اچھا ہوگا، برا نہیں ہوگا۔ نیکی کے کام کی کوئی بھی برائی بیان نہیں کرے گا۔ جس نے نیکی کا کام کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا، لوگوں کی نظر میں اچھا، اس کے قدم کیوں ڈگمگائیں گے؟ تو فرمایا کہ وہ کام کہ جس کا کام کرتے ہوئے تیرا دل کھٹک جائے، اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے، جھجک سی پیدا ہو جائے، سمجھ جاؤ اس کے اندر برائی کا، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ مختصر نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نسخہ بتایا کہ جس مسئلے کے بارے میں ہمیں پوچھنے کے لیے کسی عالم کے ساتھ ہم رابطہ نہیں کر سکتے، موقع پر کوئی عالم موجود نہیں،
کوئی اہل علم بندہ موجود نہیں کہ جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکیں کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نیکی کا ہے یا برائی کا ہے، اگر یہ کام کر لیا گناہ تو مجھے نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے ایسی صورت حال میں انسان کو اس نسخے پر عمل کر لینا چاہیے کہ دل کے اندر کھٹکا پیدا ہو گیا، اس کام کو چھوڑ دیں، بعد میں اس کی تحقیق کر لیں، معلومات لے لیں کہ یہ میں نے جو کام چھوڑا تھا صحیح چھوڑا تھا یا غلط چھوڑا تھا، کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ مزید تحقیقات کے لیے بعد میں آپ کام کر لیں۔ لیکن مختصر نسخہ اس پر انسان کو عمل کر کے اپنے روزے کو بچانے کی کوشش کریں۔ پھر روزے کی حالت میں ایک اور بات ذہن کے اندر صحیح طریقے سے رکھیں، بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عارضی طور پر، وقتی طور پر ممنوع قرار دے رکھی ہے روزے کی حالت میں، اور بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر دائمی طور پر حرام کر رکھی۔ بعض ایسے احکامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے حرام کر رکھے، اور بعض احکامات ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتی طور پر حرام کر رکھے، جس طریقے سے روزے کی حالت میں کھانا کھانا، کوئی بھی چیز کا کھانا، ہاں وہ کھانے کی صورت میں ہے، پھل فروٹ کی شکل میں ہے، دوائی کی صورت میں ہے، کسی بھی شکل کے اندر ہے، اس کا کھانا ہمارا الگ سے نیچے اترے گا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مشروبات میں سے کوئی بھی چیز ہے، پینے والی چیز ہے، تو اس کا ہمارا استعمال کرنا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم بستری کرنا، اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ روزے کی حالت کے علاوہ اگر یہ حلال ہے ساری چیزیں، روزے سے ہٹ کر ہمارے اوپر حرام نہیں ہے۔ کھانا کھانا عام حالات میں روزہ نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں، جو کھانا بھی ہے، دال ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، کوئی بھی ہے، لیکن ہونی حلال چاہیے، ہمارے لیے جائز ہے۔ مشروبات میں سے کوئی بھی حلال ہے، ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا روزے سے ہٹ کر جائز ہے۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ اب بستری کرنا کسی بھی وقت روزے سے ہٹ کر جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں مخصوص اوقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ یہ حلال چیزیں تھی، ان چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے حرام کر رکھی۔ شراب کا پینا ہر وقت ہمارے لیے حرام ہے۔ پھر اسی طرح سود کا کھانا ہر وقت ہمارے لیے حرام ہے۔ رشوت کا مال کھانا 24 گھنٹے ساری زندگی ہمارے لیے حرام ہے۔ اس طرح ناجائز طریقے سے کسی کے مال کے اوپر قبضہ کرنا، ناجائز ذرائع سے مال کا حاصل کرنا، ناجائز طریقہ کار کا استعمال کر کے کاروبار کا کرنا، سارا سال کیا ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر رکھا ہے۔ تو ہم ایک چیز کے اندر احتیاط کرتے ہیں رمضان کے اندر، اور بڑی مضبوطی کے ساتھ احتیاط کرتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام حالات میں ہمارے لیے حلال کر رکھی ہیں، کھانا کھانا ہے، رزق کے حلال کا استعمال کرنا، کھانا پینا، ہم بستری کرنا عام حالات میں ہمارے لیے جائز تھا، روزے کی حالت میں ان کے قریب بھی ہم نہیں جاتے، اس کے اوپر ہم بڑی سخت پابندی کرتے ہیں۔ ہر مسلمان جو بھی روزے دار ہوتا ہے بڑی سخت پابندی کرتا ہے۔ 2-4 سال کی بات ہے، 2-4 سال پہلے سخت گرمی کے رمضان بھی ہم نے گزارے، اور روزہ انتہائی شدت والا بھی تھا، بڑی مشقت والے رمضان گزرے یہ 4-5 سال پہلے۔ تو ایسے رمضان کی حالت میں چھوٹے چھوٹے ہم نے بچوں کو بھی دیکھا، پیاس کے ساتھ تڑپ رہے تھے، لیکن آخری وقت تک انہوں نے روزہ گزارا کہ پانی اب حلال ہے پینا، لیکن روزے کی حالت کے اندر جائز نہیں تھا، وہ پانی کے قریب تک بھی نہیں گئے۔ کہ بات وہ ہے کہ جو چیزیں عام حالات میں ہمارے لیے جائز ہیں، ہم روزے کی حالت میں اس پر پابندی انتہائی سختی کے ساتھ کرتے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس پر پابندی کرتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا سال ہمارے لیے حرام کر رکھی ہیں، ان پابندیوں کو ہم میں سے کوئی بھی قبول نہیں کر رہا، ان پابندیوں کو ہم قبول نہیں کرتے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بولیں گے، جھوٹی قسمیں بھی اٹھائیں گے، ناجائز ذرائع کے ذریعے سے مال بھی کمائیں گے، ناجائز منافع خوری بھی کریں گے، ذخیرہ اندوزی بھی کی جائے گی،
سود کی لین دین بھی وہ بھی چلتی رہے گی، رشوت کے معاملات بھی چلتے رہیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر 100 روپے کی بجائے 1000 روپیہ پرافٹ بھی کما لیں گے۔ جو چیزیں ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آرام کر رکھی ان کی ہم کیوں نہیں پابندی قبول کرتے؟ اور یہ چیزیں ہمارے تقوی کے خلاف بن رہی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا، لعلکم تتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ان الفاظ کا ذکر قرآن مجید میں نہیں فرمایا، کوئی بامقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بامقصد ان الفاظ کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی مقام پر کوئی حرکت لے کر آتے ہیں، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جزم ہے، یہ ارکات تو صبر نہیں جاتے، اگر ایک زبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آئے نا، وہ بھی کسی مقصد کے لیے لے کر آئے، اگر ذیل لے کر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مقصد کے لیے لے کر آئے۔ پھر عربی زبان میں ایک ایک چیز کے لیے درجنوں الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کے لیے درجنوں الفاظ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر بکری ہے، بکری کے لیے درجنوں الفاظ آپ کو عربی زبان کے ملیں گے۔ لفظ اونٹ ہے، ہماری اردو زبان میں ایک لفظ اونٹ ہے، لیکن اس کے لیے عربی زبان میں دیکھیں درجنوں الفاظ مل جائیں گے۔ لفظ شیر ہے، 100 سے زائد الفاظ کا ذخیرہ ہمیں عربی زبان میں مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس لفظ کا ذکر قرآن مجید کے اندر لے کر آتے ہیں بڑے بامقصد انداز میں لے کر آتے ہیں، بڑی حکمت کے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مقصد کے ایک زبر اور ایک زیر بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا، اور اتنے بڑے الفاظ لعلکم تتقون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی مقصد کے لیے ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ ذکر فرمایا، اس حکمت کو ہم پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حکمت رکھی تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اس تقوی کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں، اس تقوی کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اور پرہیزگاری کی ایک تعریف جو عمومی طور پر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تقویٰ ہے۔ روزے کی حالت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کے مطابق سارا دن گزار لیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ وہ بندہ تقوی کی حالت کے اندر اس نے روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول جناب نبی کریم علیہ السلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا سارا دن ہم وہ کام کرتے رہے، انہوں نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا اپنے آپ کو بچاتے رہے، تو یہ ہمارا تقوی کی حالت کے اندر سارا دن گزر جائے گا، ہمارا روزہ گزر جائے گا۔ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، ہم نے اپنے لیے مشکل بنا دی ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے کہ جن چیزوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں حکم دے رکھا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ پھر اس سے ہٹ کر چند مشہور مسائل ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ روزے کی حالت میں اگر انسان کو الٹی ہو جائے، کیا ہو جائے، تو روزے کی حالت میں الٹی کل لینے سے روزے کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ یہ سوال عمومی طور پر اکثر لوگ سوال کرتے بھی رہتے ہیں۔ آج دوسرا روزہ تھا، دو تین افراد ابھی تک مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ روزے کی حالت کے اندر آپ میں سے کسی کو الٹی تھوڑی مقدار کے اندر آتی ہے، زیادہ مقدار کے اندر آتی ہے، جتنی بھی آتی ہے، اگر الٹی باہر نکال دی کسی قسم کا آپ کے روزے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ اس کے اندر ذہن کے اندر یہ بات رکھیں کہ جسم کے اندر داخل ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں نا، کہ میرا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، کوئی چیز ہمارے جسم کے اندر داخل ہو وہ ہمارے لیے مشکوک بن جائے گی۔ جسم سے جو باہر نکلنے والی چیز ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی شک و شبہ نہیں کہ روزے کے اوپر اثر انداز ہونے۔ اب ہمارے جسم سے الٹی باہر نکل رہی ہے، کھانا پینا جو بھی اندر تھا وہ باہر نکل رہا ہے، اس لیے ہمارے روزے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر انسان کو الٹی ہوئی، اس نے اس الٹی کو روکنے کی کوشش کی، الٹی ہو رہی ہے،
منہ تک پانی آ گیا، گندگی آ گئی منہ تک، اس نے اب واپس اسے اتار دیا، اب اتارنا اس کے لیے مشکوک بنا دے گا روزے۔ اب اگر نیچے اللہ کی طرف واپس پلٹ گئی تو پلٹنے کی صورت میں اب باہر آ کر واپس جا رہی ہے، پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جتنی مقدار کے اندر باہر نکل رہی ہے نکلنے دیں، اس کے لیے رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کریں۔ رکاوٹ بننے کی کوشش کریں گے تو اپنا روزہ خراب کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ الٹی کے معاملے کے اندر یہ ذہن میں بات رکھیں۔ پھر دوسرے نمبر پر جو مشہور مسئلہ ہے، جو اکثر لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات بھی پیدا کرتے ہیں، انجیکشن لگوانے سے، ٹیکہ لگوانے سے، انجیکشن لگوا لیا تو پھر اس میں بھی دو مشہور قسمیں ہیں، رگ والا ہے اور دوسرا گوشت والا ہے۔ اس کے بارے میں کثرت کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں سوال ابھرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ انجیکشن لگوانے سے روزے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انجیکشن لگوانے سے روزے کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، جو منشیات والے لوگ ہیں وہ نشے والا لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ اس چیز سے مستثنا ہے۔ یہ میں نے جو عمومی طور پر ذکر کیا ہے وہ بیماری کا ذکر کیا ہے۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر انجیکشن کے ذریعے سے بھی نشہ آور چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ چیز ارادہ ہے۔ تو بطور علاج معالجہ اگر انجیکشن گوشت والا لگوا لیا، کسی قسم کا روزے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ رگ والا اگر استعمال کر لیا، کسی قسم کا کوئی بھی اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا۔ یعنی دونوں قسم کے انجیکشنوں کی روزے کی حالت کے اندر فقہاء کرام فرماتے ہیں گنجائش موجود ہے کہ درد کا ہے، تکلیف کا ہے، کسی بھی مرض کا ہے، وہ انسان اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ پھر کسی مریض کو خون دینے کے معاملے میں، ایمرجنسی مریض ہے، کسی کی زندگی بچانی ہے، اس کی حالت نازک ہو سکتی ہے، زیادہ ایسی کیفیت کے اندر ہی خون دیا جاتا ہے، بلڈ دیا جاتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو اب اتنی مقدار کے اندر خون دینا، اتنی مقدار میں خون دینا کہ جو خون دینے والا ہے اس کے لیے روزہ توڑنا مجبوری نہ بنے۔ جتنی اس کی صحت ہے، جتنی اس کی گنجائش ہے کہ آسانی کے ساتھ وہ روزے کی حالت کے اندر خون دے کر بغیر کسی چیز کا استعمال کر کے اپنا روزہ گزار سکتا ہے، مکمل طور پر جائز ہے۔ ہر قسم کی اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔ ہاں، اتنی مقدار میں نہ دے کہ ایک بوتل دے سکتا ہے تو انسان 2-3 دینا شروع کر لے، تاکہ پھر اب خود برداشت نہیں کر سکتا، پھر لازمی بات ہے خود اسے کوئی نہ کوئی چیز کا استعمال کرنا پڑے گا، تو اپنا روزہ تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں، مفتیان اعظام فرماتے ہیں کہ اتنی مقدار کے اندر دے کہ جتنا اس کے لیے قابل برداشت ہو روزے کی حالت کے اندر۔ الٹی والا معاملہ اس کی وضاحت کر لی، انجیکشن ہے یا پھر اسی طریقے سے۔ پھر اس کے علاوہ باقی جو ہمارے ہیں کہ دوائی کا ایسا استعمال کرنا کہ جو ہمارے ناک کے ذریعے سے استعمال ہم کر لیتے ہیں، قطروں کا استعمال ہے، الگ کسی قسم کا، اس چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ یہ چیزیں کیوں الگ کے ذریعے سے ناک میں ڈالیں گے، وہ الگ کے ذریعے سے ہمارے معدے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یا پھر قبض والے مریض ہیں، وہ انیما اگر انہیں کرنا پڑ جائے، اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہمارے روزوں کو توڑنے والی چیزیں بن جاتی ہیں کہ اس راستے سے، پخانہ کے راستے سے جو چیز داخل ہوگی یا اللہ کے ذریعے سے اندر کوئی چیز داخل ہوگی، وہ چیزیں روزہ توڑیں۔ پھر اسی طرح مسواک کی گنجائش تو موجود ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ مسواک اگر ہمارے لیے کرنا جائز ہے تو مسواک ہم کر سکتے ہیں، تو پھر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا بھی تو مسواک کا بھی تو ذائقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت ہے تو اس سنت کے اوپر ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال فرمایا۔ جب انہوں نے مسواک کا استعمال فرمایا تو شرعی لحاظ سے بالکل جائز ہے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک چیز ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا عمل ہے، اور ہم جائز یا ناجائز انہی چیزوں کو کہیں گے جو ہمیں قرآن و سنت سے چیزیں ملیں گی۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے بذات خود یہ عمل فرما دیا تو ہمارے لیے یہ عمل کرنا ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہے، اور اس لیے روزے کی حالت میں مسواک تو کر سکتے ہیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا وہ چیزیں ممنوع ہیں۔
اس کا ذائقہ الگ سے نیچے اتر گیا، ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یقینی طور پر جب ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو الگ سے نیچے اس کا ذائقہ جاتا ہے، اسے ہم روک نہیں سکتے۔ پھر دانتوں کی بیماری کے اگر مریض ہیں وہ ذرا احتیاط کریں کہ وہ روزے کی حالت کے اندر ڈاکٹر کو چیک اپ نہ کروائیں، کیونکہ جس وقت وہ دانتوں کا ملاحظہ کروائیں گے تو لازمی بات ہے وہ ایسے اوزار استعمال کرتے ہیں کہ جن کے اوپر کیمیکل لگا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دوائی لگی ہوتی ہے، وہ جس وقت آپ کا منہ کھولیں گے تو لازمی بات ہے وہ اللہ کے نیچے بھی اس کا ذائقہ جائے گا۔ تو اس لیے دانتوں کے جو مریض ہیں وہ ڈاکٹر کے پاس افطار کے بعد کا وقت رکھیں۔ روزے کی حالت کے اندر ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے میں احتیاط برتی جائے۔ ذرا بھی ذائقہ الگ سے نیچے اتر گیا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے روزے کو بچانا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چند مشہور مسائل تھے کہ جن سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ دعا کریں جو کچھ ہم نے سنا ہے، یا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔